بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ویلوگ 786۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد اصغر۔ دوستو، بنی اسرائیل کے اندر جتنے انبیاء آئے ان میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہے۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ اس زمانے کے اندر بخت نصر نامی بادشاہ نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور اس کی بستی کو مسمار کر دیا، اور جتنے بنی اسرائیل اس کو بستی کے اندر رہتے تھے ان کو قتل و غارت شروع کر دی، اور جو باقی بچے وہ دائیں بائیں بستیوں کے اندر جا بسے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے اندر آئے تو دیکھا کہ تمام بستی مسمار کر دی گئی ہے، اور چھتوں سمیت دیواروں سمیت وہ ان کے مکان گرے ہوئے ہیں۔ تو آپ وہاں پر اللہ سے سوال پوچھنے لگے کہ اللہ، اس دنیا کو تو واپس کس طرح زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر سو گئے تو ان کی روح کو اللہ نے قبض کر لیا۔ وہ تقریباً وہاں سوئے رہے اور وہیں پہ پڑے رہے، اور 70 سال کے بعد شاہ روم اور شاہ فارس نے وہاں پر حملہ کیا اور دیکھا کہ تمام بستی اجڑی ہوئی ہے۔ تو شاہ فارس نے اس بستی کو دوبارہ آباد کرنے کا ارادہ کیا اور پہلے سے بہتر مکانات کو تعمیر کیا، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ ادھر ادھر آبادیوں میں پناہ لیے ہوئے تھے وہ واپس ان کو وہاں پہ لا کے بسایا، اور پھر یہ وہاں پہ رہتے رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو سوئے ہوئے وہاں پہ 70 سال ہو گئے، یعنی مردہ حالت میں۔ تو اس کے بعد وہ کبھی کسی کو وہاں پر نظر نہ آئے۔ اللہ نے ان لوگوں کے درمیان بنی اسرائیل اور حضرت عزیر علیہ السلام کے درمیان میں پردہ کیے رکھا۔ جب 100 سال پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جان ڈال دی۔ جب جان ڈالی تو آپ دیکھتے رہے، پھر آپ کے سارے جسم کے اندر جان ڈال دی گئی، پھر آپ کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے عزیر، تو کتنی دیر یہاں پہ سویا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید ہوئی ہوئی تھیں، یعنی بالکل چورا چورا ہوئی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 100 سال ہو گئے اس بستی کے اندر سوئے ہوئے۔ پھر کہا اپنے انگوروں کی طرف دیکھ اور اپنی کھجوروں کی طرف دیکھا تو وہ بالکل تازہ تھے، وہ بالکل ان سے بو نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتایا کہ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے اور اپنے گدھے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دی۔ اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر کھال چڑھائی، کھال کے اوپر بال، اور گدھا بھی اٹھ کے چلنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پھر اس پر سوار ہوئے اور اپنی بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی کے اندر پہنچے تو اندازے سے اپنے گھر کو ڈھونڈ لیا۔ جب گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بوڑھی مائی موجود ہے، وہ آپ کی خادمہ تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی مائی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، اور اس کی ٹانگیں اور پاؤں مڑ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں عزیر ہوں،
اسماعی نے کہا کہ عزیر علیہ السلام تو 100 سال ہو گئے ہیں اس بستی سے گیا ہوئے، وہ واپس مڑ کے نہیں آئے۔ تے مائن نے انکار کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں ہی ہوں۔ مائن نے کہا اچھا، اگر آپ ہی ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی، تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے آنکھیں واپس دے دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ مائی دیکھنے لگی۔ دیکھا جب تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اس مائی نے پہچان لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ اٹھے اور چلے۔ آپ کو سہارا دیا گیا، مائی کو اٹھایا گیا، اٹھے تو آپ کی ٹانگیں اور پاؤں بھی بالکل صحیح ہوگا۔ وہ آپ کے ساتھ اس بستی کے اندر جس کے اندر آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، نبوت کے لیے، اللہ کی تبلیغ کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی، اس بستی میں چلے اور ایک جگہ پر پہنچے، وہاں جہاں پر آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ محفل ہو رہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس محفل میں پہنچے تو اس مائی نے جو آپ کی خادمہ تھی شور مچا دیا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تو وہاں پہ محفل میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے آپ کا انکار کیا کہ 100 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے یہاں سے، پھر واپس نہیں آئے، تو آپ کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے وہاں پر آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی عمر 40 سال تھی اس وقت، یعنی 100 سال جو سوئے رہے، اللہ نے وہ آپ کی عمر میں اضافہ نہیں کیا، آپ کی عمر وہیں پہ روک دی گئی جہاں پر آپ سوئے تھے، یعنی 40 سال کی عمر کے واپس ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلایا، دنیا کی عمر بڑی ہو گئی اور آپ کی عمر وہیں پر ٹھہر گئی۔ جب آپ نے اپنے بیٹوں کو بتایا تو بیٹوں کی عمر تقریباً اس وقت 118 سال تھی، یعنی سگا باپ بیٹوں سے چھوٹا عمر میں اور بیٹے اپنے باپ سے کئی گنا بڑے۔ اس طرح آپ اس محفل کے اندر آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کر ہمارا والد ہو سکتا ہے، ہمارا بابا یہ نہیں ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کی ایک نشانی یاد ہے، اگر یہ وہی ہوئے تو ان کے کمر پر چاند کی طرح بال ہیں، یعنی جس طرح تیر کمان ہوتا ہے، کمان کی طرح بال ہیں ان کے کمر پر، تو جب تک وہ نہ دیکھوں گا ان کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو جب ان کی قمیض جسم سے ہٹائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان یہ بال چاند کی طرح موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا، تصدیق کر دی کہ ہاں یہی ہمارا والد ہے۔ ایک شخص وہاں پر بنی اسرائیل کا اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا ہے، آگے اس کے باپ نے یعنی میرے دادا نے اس کو یہ بتایا کہ ایک حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ توریت کے حافظ تھے، اور بادشاہ کے اس وقت ظلم اور جبر کی وجہ ظلم اور جبر کرنے کی وجہ سے ہم نے توریت کو چھپا لیا اور اسے زمین کے اندر کھڈا کھود کے اس میں دبا دیا۔ میں وہ توریت مجھے یاد ہے کہ کہاں پہ چھپائی ہوئی ہے، میرے والد نے مجھے بتایا۔ اب میں توریت لاتا ہوں، اگر یہ توریت کو زبانی سنا دے تو ہم کو ان کو عزیر مان لیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت اکیلے ایسے آدمی تھے جس کو توریت زبانی یاد تھی، یعنی قرآن کے یعنی اس کے توریت کے حافظ تھے۔ تو وہ شخص گیا، وہ توریت لے کے آیا،
جب آپ سے وہ ترات سنی گی تو کوئی لفظ کے اندر کوئی تبدیلی کیے بغیر آپ نے وہ ترات سنا دی، یعنی آپ ہی نے ثابت کر دیا کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، تو سب نے مان لیا کہ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کے بیت المقدس کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ کس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک بیت المقدس کی زمین پر سوئے رہے، اس کی بستی میں سوئے رہے، اور وقت گزرتا گیا، پھر بھی آپ کی عمر نہیں بڑھی۔ آپ کے بچوں کی عمر 118 سال ہو گئی اور آپ کی عمر 40 سال۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کسی کی عمر کو روک سکتا ہے، کسی کی عمر کو بڑھا سکتا ہے، اور یہ دنیا چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے اندر کر سکتا ہے کیونکہ اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔